أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کیا یہ ممکن ہے کہ 12:30 تک آپ لوگ اپنی سیٹس پر ہوا کریں؟ کیونکہ میں آپ کی ڈسٹربنس سے میں ڈسٹرب ہوتی ہوں. ایک اس کو اٹھا رہا ہے، اس کو بٹھا رہا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، وہ پیچھے جا رہا ہے. یہ کلاس کے ادب کے خلاف ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم سے پورا فائدہ اٹھائیں تو پھر علم کے آداب کو بھی ملحوظ رکھیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلے ہم انشاءاللہ دعائیں سنیں گے شفا کی، اس کے بعد پھر نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور گنہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم والا ہے. لیس لها من دون اللہ کاشفہ. اللہ کے سوا اسے ہٹانے والا کوئی نہیں. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ہٹا دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. اے اللہ بیماری کو کم کر دے اور اجر میں کمی نہ کر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. میں عظمت والے اللہ سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے. اذهب البأس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي. اے لوگوں کے رب بیماری دور کر دے، تو ہی طبیب ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے. امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا يكشف الكرب إلا أنت. اے لوگوں کے رب شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس تکلیف کو دور کر دے، تیرے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے. آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے معوذات سے، یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے پناہ لی جاتی ہے. ویسے تو معوذتین کہتے ہیں سورۃ الفلق اور الناس کو، لیکن جب ان کے ساتھ سورۃ اخلاص شامل کر دی جاتی ہے تو اس کو معوذات کہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں خود پر پڑھ کر دم کرتے تھے. یعنی یہ ان کے ذریعے دم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کو دم کرتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان خود بھی اپنے اوپر دم کر سکتا ہے، اور جو قریب ہے کوئی اور شخص اگر بیمار زیادہ ہی کمزوری محسوس کر رہا ہے یا غنودگی کی حالت میں ہے یا خود دم نہیں کر سکتا یا چھوٹا بچہ ہے تو اس پر اس کی والدہ یا والد یا جو بھی ہو اسے دم کر سکتے ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ برکت کے لیے آپ کا ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، یعنی پڑتی وہ تھی لیکن ہاتھ آپ کا لے کے اس کو پھیرتی. کیونکہ اس دم میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مریض کے اوپر
جب کچھ پڑھتے تھے تو اس کے جسم پر ہاتھ بھی پھیرتے تھے. اور یہ جو ہاتھ پھیرنا ہے، چاہے آپ اپنے جسم پر خود پڑھ کر پھیر رہے ہیں یا کوئی اور پھیر رہا ہے، تو یہ بھی شفا میں مددگار ہوتا ہے. یعنی یہ عمل جو ہے مسنون عمل. پھر اسی طرح راوی کہتے ہیں، میں نے امام زہری سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے، طریقہ کیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ دم کر کے، یعنی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے، یعنی اکٹھا کر کے ان کے ہاتھوں میں پھونک مارتے اور پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے. اور ایک اور روایت کے مطابق یعنی اپنے فرنٹ پر اور جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا اس پر بھی آپ پھیرا کرتے تھے. اور وہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، یعنی یہ روزانہ کا معمول تھا، یعنی ضروری نہیں کہ ہم بیماری کا انتظار کریں کہ کوئی بیماری آئے گی تو پھر ہم دم کریں گے، بلکہ عام روزمرہ میں بھی انسان اگر یہ پڑھتا رہے تو ایک طرح سے پروٹیکشن رہتی ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر دم کرتے، پھر انہیں اپنے چہرہ انور پر ملتے اور جہاں تک جس میں اتھر پر ہاتھ پہنچتے وہاں تک پھیرتے، بازو، انگلیاں، ہاتھ، گردن، پیچھے سے کندھے، کمر، لیگز، نیچے تک فٹ، جہاں تک اگر بیٹھا انسان تو دور تک ہاتھ پہنچتا ہے، اگر بیٹھ کے آپ دم کریں بیڈ پہ بیٹھ گئے، اور اگر آپ لیٹ کے کر رہے ہیں تو پھر آپ کا ہاتھ جہاں تک جائے گا وہاں تک آپ کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو کمزوری کی بنا پر خود ایسا نہ کر سکنے کے باعث مجھے اپنے جسم پر معوذات پڑھ کر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا. اس سے اعلیٰ اور افضل دم کیا ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر کیا اور حضرت عائشہ کو اپنے اوپر کرنے کا حکم دیا. تو جو کام آپ نے کیا ہے وہ سب سے زیادہ درست کام ہے اور یقینی طور پر فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ آپ جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق کرتے تھے. اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا نا، اور بیماری تکلیف بھی اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور علاج بھی اور دوا اور شفا بھی اللہ ہی نے اتاری ہے. لہٰذا وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے جو بتائے گئے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ خود ساختہ قسم کے دم لیے پھرتے ہیں اور بعض اوقات ان کے میننگ بھی نہیں سمجھ آتے کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے، اور بعض تو اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں اور پھر اس کو لپیٹ کے تو تعویذ بنا کے لٹکانے کرتے ہیں. تو یہ تو مسنون طریقہ نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الاخلاص کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں، ابتدا میں کہا کہ وہ ایک ہے اور انتہا پہ کہا کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ توحید کامل ہے. اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شفا جو ہے وہ توحید کے اقرار میں ہے. جتنی زیادہ آپ کے اندر توحید ہوگی، جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ اللہ پہ توکل ہوگا، جتنا زیادہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام کریں گے، اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، یعنی شفا بھی زیادہ ہوگی. اور جہاں تک سورۃ الاخلاص کا تعلق ہے تو یہ قرآن کریم کی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اسے الاخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، کیونکہ اس میں سوائے اللہ وحدہ کے کلام اور اس کے اسماء و صفات اور کمال کے کچھ بھی نہیں. یعنی یہ ساری کی ساری صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے بارے میں ہے.
اور جو شخص اس صورت پر یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے تو وہ شرک سے نجات پا جاتا ہے اور اللہ کے مخلص بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہم سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے نا کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں، یا ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، تو وہ اس صورت کے معنی پر جتنا بھی آپ غور کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی آپ کو اخلاص نصیب ہوگا۔ اور جیسا کہ میں پہلے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں معوذتین کے علاوہ اس صورت کو بھی شامل کر کے دم کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم اعظم پر مشتمل ہے۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ دم کرنا کیوں مفید ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ جب ہم دم کریں گے تو قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ شفا بھی پھر قریب ہے۔ اور جو اس صورت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو اپنی قرأت قل هو اللہ احد پر ختم کرتا، یعنی جو بھی قرآن کا حصہ وہ پڑھتا آخر میں یہ سورت ضرور پڑھتا۔ جب لشکر کے لوگ لوٹ کر مدینہ آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی حکمت کی بات ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کسی کی شکایت لے کر آئے کہ فلاں ایسا کرتا اور ویسا کرتا ہے، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ جاؤ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے، کیونکہ ہر شخص کے پاس اپنے عمل کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہم اعتراض تو بہت جلدی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کا سبب کیا ہے وہ نہیں ہمیں معلوم ہوتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، جو آپ کے معاملے اور طرز عمل سے پتہ چلتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے جا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اسے پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت رکھتا ہے۔ اور یہ بات تو بچپن سے آپ سنتے آئے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3۔ اور 1/3 ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ جو اس کو پڑھے گا اسے 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، ایک معنی یہ ہے۔ ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کا 1/3 حصہ احکام اور مسائل پر مشتمل ہے، اس میں حلال و حرام کا بیان ہے، ایک حصہ جزا، سزا اور وعید وغیرہ پر مشتمل ہے، اور تیسری تہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، یعنی توحید پر مشتمل ہے، یہ کہنا چاہیے۔ تو اس صورت میں خالص توحید ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات کو پڑھنے کے لیے خاص طور پر تاکید کی ہے۔ یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی سورت بھی ہے، اور وسوسوں کا علاج بھی ہے، یعنی اگر آپ کے دل میں کوئی بھی ایسے وسوسے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اب دیکھیے کہ شیطان تو ہر ایک کے پیچھے ہوتا ہے اور ہر ایک کو برگلاتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے کہ
اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں یا اس کی صفات کے بارے میں. اور بہت سے لوگ بھٹکتے کہاں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سنتا نہیں، اور اگر اللہ ہوتا تو وہ ضرور سنتا اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا، اگر ہوا نہیں تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ. تو اگر اس طرح کے کوئی خیالات آنا شروع ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اس صورت کا ورد کرنا چاہیے اور توجہ کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے. قل هو اللہ احد، یعنی قل کا مطلب کہہ دیجئے، صرف بول کے نہیں کہہ دیجئے بلکہ پورے یقین کے ساتھ اس کے معنی کو جانتے ہوئے دل شرح صدر کے ساتھ کہیے. یعنی یہ کہنا عام کہنے کے برابر نہیں ہے. هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کو تو سب لوگ مانتے ہیں، نان مسلم بھی مانتے ہیں، لیکن کیا نہیں مانتے؟ ایک نہیں مانتے. یعنی آپ دیکھیں کہ اکثر جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اوپر والا، یا وہ بڑا، یا وہ اوپر والا بھی مانتے ہیں، بڑا بھی مانتے ہیں، طاقتور بھی، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرکا قرار دے دیتے ہیں. یہاں سے غلطی ہوتی. تو ہم یعنی مسلمان کیا مانتے ہیں کہ ہم ایک اللہ، اپنی ذات میں بھی ایک، اپنے صفات میں بھی ایک. اور اب دیکھیے کہ جن قوموں میں بھی انبیاء بھیجے گئے اور انہوں نے توحید کا سبق دیا تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. ایک دفعہ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے تو ان کے والد کا نام عبداللہ کیسے تھا؟ یعنی کیا اللہ کا لفظ پہلے بھی ہوتا تھا؟ تو بات یہ کہ بالکل ہوتا تھا، اور وہ اللہ کو مانتے بھی تھے. ان سے پوچھا جاتا تھا کہ زمین آسمان کس نے پیدا کی، تو وہی کہتے تھے اللہ نے. تو پھر لڑائی کہاں سے ہے؟ کس بات پہ ہے؟ اختلاف کہاں سے ہے؟ ہاں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو کسی بھی طرح جزوی یا کلی طور پر اللہ کے برابر قرار دینا، اس کی ذات میں یا صفات میں، یہ شرک پھر ہو جاتا ہے. اور پچھلی تمام قوموں کی یہی مسئلہ تھا. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی اس قسم کے نظریات عام ہو چکے ہیں کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بعض صفات میں دوسروں کو بھی شریک کر دیا گیا ہے. اب کوئی یہ کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ سمیع ہے تو ہم بھی سنتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سننا مخلوق کے سننے جیسا نہیں. ہمیں اگر اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے تو ہم ایک وقت میں ایک بات سن سکتے ہیں، یا ایک وقت میں 2-3 آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرائیں تو ہم، اور اگر تھوڑی دور جا کے کوئی بولے تو ہم نہیں سن سکتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیک وقت ساری مخلوق کی ساری باتیں سن رہا ہے، اور ایک آواز دوسری آواز میں اس کو کوئی خلل یا مشکل نہیں ڈالتی. اور پھر آپ یہ بھی ہے کہ وہ قادر مطلق بھی ہے. ہم بہت سی چیزیں سنتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سننا ایسا ہے کہ اس کے بعد وہ جو چاہے کرے، اس سننے کے بعد جو اس کو کرنا چاہیے وہ کر بھی سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ باقی مخلوقات جو ہیں وہ اسباب کی محتاج ہیں. یعنی ہمیں سننے کے لیے اگر ہمارے کان بہرے ہو جائیں تو کان تو ہوتے ہیں، لیکن کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آلات چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت اگر میں بغیر مائک کے بولوں گی تو آپ کو میری آواز ہی نہیں سنائی دے گی. تو ہمیں تو اسباب چاہیے اپنی بات سنانے کے لیے یا آپ کو سننے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں. یعلم السر وما اخفی، ایک چیونٹی جب کسی پتھر پر چل رہی ہوتی ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ بھی اللہ سنتا ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی چیونٹی کا بولنا یا اس کی بات کرنا تو اپنی جگہ، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. تو اس کا سننا عام بندوں کی طرح نہیں ہے، لہٰذا یہ اس کو شرک نہیں کہیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اسی طرح دیکھنے میں ہمیں اندھیرے میں ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نظر کمزور ہو جائے یا بلائنڈ ہو جائے تو نہیں دیکھ سکتے، اور بھی کئی مشکلات ہیں.
امام مالک سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا ہونا، لب و لہجہ کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ اللہ ہے۔ امام شافعی سے وجود باری کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا شہتوت کے درخت کے سب پتے ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی ذائقے کے ہوتے ہیں، کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائے بکریاں اور ہرن سب اس کو چاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، چگتے ہیں، چرتے ہیں، لیکن اسی کو کھا کر کیڑے میں سے ریشم نکلتا ہے، شہد کی مکھی شہد نکالتی ہے، ہرن میں مسک پیدا ہوتا ہے، گائے بکریاں کھا کر منگنیاں بنا دیتی ہیں۔ یعنی ایک ہی پتا ہے لیکن ہر ایک کا سسٹم ایسا ہے کہ اس سے الگ چیز نکلتی ہے باہر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور الصمد ایسی ذات ہوتی ہے جو خود کسی کے محتاج نہ ہو لیکن دوسرے سب اس کے محتاج ہوں۔ اور صمد کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، بلند مقام پر جو ضخامت رکھتا ہو، یعنی وہ سردار جس کی طرف مشکلات میں رجوع کیا جاتا ہے۔ صمد ہر چیز کے بلند حصے کو کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد جب انسانوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو، جس کی طرف لوگ حاجت میں رجوع کرتے ہیں۔ تو الصمد وہ ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں لیکن سب اس کے ضرورت مند ہے۔ سمپل سی یہ بات یاد رکھیے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ شفا کی دعا شفا کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سورت اللہ الصمد، تو آپ دل میں کیا سوچیں گے کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، بیمار ہوں، ضرورت مند ہوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بیک وقت آپ اللہ کی بڑائی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ دونوں چیزیں بیک وقت چل رہی ہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا سب سے زیادہ جو مقام پسند ہے وہ سجدے میں ہے، جب انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنے جسم کے بلند ترین مقامات ماتھے اور ناک کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی جو آیات یا اذکار ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں، کوئی اس کا کف بھی نہیں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کی ذات میں۔ تو یہ سورت جو ہے یہ دراصل توحید کا سبق دیتی ہے۔ پھر اس جی آیت نمبر 3 میں کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حق میں گالی تصور کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے یا کوئی اللہ کا کی بیٹیاں ہیں یا کچھ بھی کسی بھی طرح سے، تو یہ کیا ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ کے شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، معمولی جرم نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں کیا فرق پڑتا ہے، نہیں فرق پڑتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اسے مناسب نہ تھا، اور مجھے گالی دی اور یہ اسے مناسب نہ تھا۔ یعنی انسان ہوتے ہوئے جس کو میں نے پیدا کیا وہ میرے حق میں ایسی گستاخیاں کرے۔ اس کے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، تو میری طاقت کو نہیں مانتا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرے جوڑ کا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، میرے برابر کا تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر طرح کی
کمزوریوں، عیبوں، مددگاروں، شرکا، ہر چیز سے پاک قرار دینا چاہیے اور اس کو بلند سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہیے، ورنہ میں نیکسٹ صورت کی طرف چلوں گی. کلوز جی، دم کے بارے میں سوال کریے. آپ نے کہا نا کہ ایک دم کرتے تھے، تو کوئی کوانٹٹی نمبر آف ٹائمز کرنا چاہیے یا ایک ہی دفعہ بھی جیسے اپنے ہاتھ پہ رکھ پڑھ کے پھر پورے جسم پہ پھیر لیں، ایک ہی بار کافی؟ منیمم تو ایک دفعہ ہی ہوگا، لیکن یہ کہ آپ 3 دفعہ کے بارے 3 دفعہ پڑھنا افضل، مسنون ہے 3 دفعہ کرنا. آیت الکرسی تو آپ ویسے ہی پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی پڑھ کے چاروں کارنر میں پھونک دیجئے حفاظت کے لیے. یعنی وہ پھیرنے کا حکم نہیں آتا کہیں جسم پر، صرف پڑھنے کا اور چاروں طرف پھونکنے کی بات ہے. آمن الرسول بھی پڑھنی چاہیے، وہ بھی حفاظت کے لیے ضروری ہے. وہ تو مغرب کے یعنی کہ ہاں مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لینی چاہیے. استاذہ جی، یہ ابھی جو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مجھے گالی دینا ایسا ہے کہ میری بھی اولاد، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ نعوذ باللہ ہم کسی انسان کو بھی ایسی بات کہیں اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے بارے میں کچھ ایسا کہیں، تو نعوذ باللہ وہ بھی کتنی بڑی بات ہوتی اتنی بڑی بات. کہ اگر کوئی بچہ کسی کا نہیں اور اس کی طرح منسوب کر دیا جائے تو یہ انسان کے حق میں بھی گالی بنتی ہے ایک طرح سے. یا بعض لوگ جیسے جانوروں کے نام لے کے کہتے ہیں فلاں کا بچہ، فلاں کا بچہ، تو وہ یہ بھی گالی ہوتی ہے نا. یہ صورت پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ آج مطلب سمجھ آئے کہ اگر یہ اتنی چھوٹی صورت ہے یہی پڑھ لیں تو کتنا کافی ہے. جیسے کہ 1/3 تو ہم پڑھتے تھے لیکن جتنا ڈیپ میننگ سمجھیں تو اب سمجھ آتا ہے کہ 1/3 کا کیا مطلب ہے. انٹینسٹی ہے صورت میں کہ ہم ایسے ہی پڑھ لیتے چھوٹی صورت سمجھ کے کہ جلدی ختم ہو جائے گی، نماز جلدی ہو جائے گی. اور فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے، مسنون ہے. جی وتر میں بھی، جی ہاں. اور یہ سوچ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت کرے گا. یہ تو ضروری سوچنا چاہیے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہم اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن کوئی نماز ایسی بھی رکھے نا کہ جس میں آپ خالی اگر سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو بہت چھوٹی رکعت ہو جائے گی، تو آپ نے جو پڑھنا پڑھیں اور اس کے آخر میں اختتام اس پہ بھی کر سکتے ہیں، ملٹیپل ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں. جی نیکسٹ سورت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. دوسری صورت بھی ساتھ ہی کر لیجئے کیونکہ فضائل دونوں صورتوں کے اکٹھے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی،
وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، الفلق اور الناس، یعنی اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں، اور یہ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں بھی ہیں، اور انتہائی بلیغ اور بے مثال بھی ہیں۔ انہیں مریض اور بیمار پر پڑھ کر دم کرنا مسنون ہے۔ پناہ مانگنے کے لیے سب سے افضل کلمات ہیں یہ۔ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے یہ صورتیں اللہ سے پناہ لینے کا عمدہ ذریعہ ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں جلدی نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگ گئی، اور ایک فوبیا بھی ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو، ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی تو بس وہ کہا کہ شدید نظر لگ گئی ہے۔ چلے ہوتا ہے، لگ گئی ہوگی، لیکن امام ابن عثیمین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ نظر اس لیے لگتی کہ آپ میں بہت خوبی ہے کوئی، نظر اس لیے لگتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کیا ہوتا، یعنی آپ نے اذکار نہیں پڑھے ہوتے یا وہ دعائیں نہیں پڑھی ہوتی کہ جو نظر سے بچانے والی ہوتی ہیں۔ تو کوتاہی ہماری اپنی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر امیونٹی ہماری لو ہو اور ہم وائرس کیچ کر لیں تو پھر ہم وائرس کو تو نہیں بلیم کر سکتے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن ہمیں خود اپنا خیال کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد ان کا پڑھنا مسنون ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک دن ٹائم ذرا نوٹ کر لیجیے، کیونکہ ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے نماز کے بعد۔ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ مصلی پہ بیٹھتے ہی نہیں، آیت الکرسی بھی راہ چلتے پڑھتے ہیں اور شاید کبھی پڑھتے نہیں، حالانکہ کتنی بڑی خوشخبری کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اگر اس کے بعد اگلی نماز سے پہلے ڈیتھ ہوگی اس کی تو اس کے جنت میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو ہمیں پتہ نہیں، یا تو جنت کا شوق نہیں، یا پھر ہمارے کام دنیا سے اتنی محبت ہے کہ ہمیں ذکر اذکار بھاری لگتے ہیں۔ تو اس میں اپنے اوپر خود کنٹرول کیجیے کہ نہیں، مجھے اٹھنا ہی نہیں، بیٹھے رہنا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اذن سے سکون سے نماز پڑھتے ہیں، تو جو لوگ اس طرح کی جلد بازی کرتے ہیں نماز کے بعد، نہ ذکر نہ اذکار، کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور جو لوگ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو بیٹھ کے کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے بھی ذکر میں خلل ڈالتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ناسمجھی کی علامت ہے۔ خاص طور پر مسجد جا کر ایسے افعال سے پرہیز کرنا چاہیے، خصوصاً جمعے کے دن لوگ نماز کے بعد کوئی سنتیں ادا ہی نہیں کرتے، اور حتیٰ کہ سلام پھیرتے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کسی قید سے آزاد ہوئے ہوں۔ تو ان سب کو آپ دیکھیں کہ جو اہل القرآن ہوتے ہیں، جو دین پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ دین ان کے عمل میں نظر آتا ہے۔ پتہ نہیں کیا چیز ہمیں روکتی ہے کہ ہم 2-4 منٹ اور بیٹھ جائیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ آپ گھڑی سامنے رکھ کے دیکھیں کہ تینوں صورتیں پڑھنے میں کتنے منٹ لگے، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میرے پاس یہ 3 منٹ نہیں جو میں استعمال کر لوں تو میں اگلی نماز تک کے لیے بہت سی بلاؤں آفتوں سے محفوظ ہو جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ پر تو کوئی احسان نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یہ تو سراسر ہمارے اپنے اوپر ہے۔ اور آپ دیکھیں، اب حیرانی کی بات ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اثرات ہمارے ماحول پہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کر رہے ہوتے ہیں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، برا کر رہے ہوتے ہیں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اور ایک عورت تو ایک ماں ہوتی ہے نا، جس کے اوپر تربیت کی ذمہ داری ہے۔ وہ تربیت بول بول کے نہیں ہوتی، وہ آپ کے عمل کو دیکھ کے کرے۔ آپ بچے کو 100 کہیں نماز کے بعد بیٹھ کے تسبیح کرو، اور خود آپ فوراً کچن کی طرف دوڑ جائیں تو کہ میں کھڑے ہو کے کر لوں گی، تو بچہ نہیں کرے گا۔ جو مائیں پڑھتی ہیں، سکون سے پڑھتی ہیں، ان کے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں انگلیوں پہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں بھی ان کو آتا تو منہ ہلانا شروع کر دیتے ہیں، اور کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرنے کا کام ہے، ہمیں بھی کرنا ہے۔ جی جی پوچھ، کرسی پہ بیٹھ جائیں، نماز ختم کرنے کے بعد پھر کرسی پہ بیٹھ کے، بالکل کرسی، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ نہیں، اگر آپ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے کوئی حرج نہیں، اگر آپ نماز ختم کرنی، اللہ توفیق دی کہ زمین پہ بیٹھ کے تشہد پورا پڑھ لیا، تو آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں اور باقی اذکار کرسی پہ کر لیں۔ جی،
اور یہ دو صورتیں جو ہیں نہ صرف یہ کہ نظر، بیماری اور دیگر چیزوں کے لیے مفید ہیں، بلکہ جادو کے توڑ کے لیے بھی تریاق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کا توڑ کس سے ہوا تھا؟ کیا پڑھا گیا تھا؟ یہی معوذتین، تو ٹوٹا تھا کہ نہیں؟ تو پھر ہمیں کیوں نہیں یقین کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا شر پیش آیا ہے اور وہ کسی اور کلام سے جائے گا اور اللہ کے کلام سے نہیں جائے گا، اللہ کے کلام سے جائے گا۔ آپ اس یقین کے ساتھ پڑھنا تو شروع کریں۔ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ بندے کو ان دونوں صورتوں کے ساتھ تعوذ اور پناہ طلب کرنے کی ضرورت سانس لینے، کھانے پینے اور لباس پہننے سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے۔ یعنی یہ دو صورتیں ہماری زندگی میں ہماری بیسک نیسیسٹیز میں سے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سورۃ الفلق بیرونی شر سے پناہ طلب کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے جنات اور انسانوں کی چالیں اور تکلیف دینے والے جانور اور اندھیرا اور اس طرح کی چیزیں۔ اور سورۃ الناس اندرونی شر اور اندر کی تکلیفیں جو ہیں، دل کے اندر جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اداسی ہے، غم ہے، وسوسے ہیں، بیماریاں ہیں، اس کے لیے یہ مفید ہے۔ تو باہر کا شر بھی گیا اور اندر کا بھی شر گیا، کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ بھی، اور پھر ان کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ جب آپ نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا دی نا تو پھر ہر وقت تو غم لگانے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں کہ سال میں ہوں گے، پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا، پتہ نہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا، نہیں، اللہ حفاظت کرے گا ہر چیز کی، ہم تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہترین رقیہ بھی ہیں۔ ابن تین کہتے ہیں معوذات اور اللہ کے دیگر ناموں کے ساتھ دم کرنا روحانی علاج ہے۔ جب یہ مخلوق میں سے نیک لوگوں کی زبان پر ہو تو اللہ کے اذن سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ پس جب اس قسم کا علاج کم ہو گیا تو لوگ جسمانی علاج کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے، یعنی وہ ٹائلونال کھانے اور ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے بارے میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی، ایسی تو کبھی دیکھی نہیں گئی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان صورتوں کا مزاج باقی قرآن کے مقابلے میں کتنا مختلف ہے۔ قل هو اللہ کا تو اپنا ایک مقام ہے، لیکن یہ کہ سورۃ البقرہ دیکھ لیجئے اور باقی صورتیں دیکھ لیجئے، ان کی آیات اور ان آیات کو سامنے رکھے تو ڈائریکٹ حفاظت کی، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے فائدے کی ایک چیز ہمیں پکڑائی جا رہی ہے۔ اور یہ سب سے افضل تعوذ بھی ہیں۔ ابن عابس الجہنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں، یعنی پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دو صورتیں ہیں، یعنی اگر آپ پناہ لینا چاہتے ہیں ہر شر سے بچنے کے لیے تو ان کو پڑھو۔ اور آپ نے ان کے ساتھ علاج بھی کیا۔ معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں، چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو، میں کچھ نہ بولا، آپ نے فرمایا کہو، میں پھر بھی کچھ نہ بولا، آپ نے فرمایا کچھ کہو، میں نے پھر کچھ نہ بولا، آپ نے فرمایا کہو، تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی، کافی ہو جائیں گی۔ یعنی صبح شام کی اذکار اگر آپ ساری چیزیں نہیں بھی پڑھ سکتے تو یہ 3 دفعہ صورتیں اور بسم اللہ الذی لا یضر جو ہے اور عافیت کی دعا، یہ بھی بہت کافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ نظر بد سے کفایت کرنے والی صورتیں بھی ہیں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے۔ جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو پکڑ لیا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا۔
یعنی یہ بھی نظر کے لیے بھی یہی کافی ہو جائیں گی. اور سورۃ الفلق کی اب تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. فلق کا مطلب ہوتا ہے صبح. فلق پھاڑنے کو کہتے ہیں. فا سے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں نا پھٹنے کا مفہوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے فجر ہے، فخر ہے، فسد ہے، فتح، ہاں جی فطر، جی ہاں. تو فلق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت صبح کے وقت اندھیرا چھٹ کے الگ ہو کے روشنی نکل آتی ہے. فسق بھی نافرمانی ہے نا، یعنی کہ اللہ کی اطاعت سے الگ ہونا. اور فسقت رتبہ، جب کھجور کا وہ طرف پھٹتا ہے نا، وہ جو رتبہ ہوتا ہے. فالق الاسباح بھی آتا ہے، صبح کو پھاڑنے والا. اچھا، اب فلک کے رب کی پناہ کیوں مانگی گئی؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اب دیکھیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو رب اندھیرے کو اجالے میں بدل سکتا ہے، رات کو دن میں بدل سکتا ہے، روشن کر سکتا ہے، اندھیرے ختم کر دیتا ہے، تو وہ بیماری اور تکلیف اور غم کو بھی دور کرنے پر قادر ہے پوری طرح. آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے. ہم تو عموماً بند گھروں میں رہتے ہیں نا، تو دیکھتے نہیں باہر روشنی کب ہوئی، کرٹن بھی نہیں آف کرتے اور اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں زیادہ، کمفرٹ زون میں. تو اس سے پھر ہمیں وہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی تبدیلی کائنات میں آ رہی ہے اور کس طریقے سے آ رہی ہے. ایک ہیبت ہوتی ہے اس وقت. اگر آج آپ نے، جی ہاں، دن میں بھی لائٹیں جلا کے بیٹھتے ہیں. اور من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، چاہے وہ کوئی جانور ہے، انسان ہے، کوئی کیڑا ہے، انسیکٹ ہے، کچھ بھی ہے، سب کا سب. پہلے میں آپ کو یہ بات واضح کر چکی ہوں نا کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے. تو یہاں شر کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ چیزوں کی طرف. یس، جو اس نے بنایا، کریشن کی طرف، اللہ کی طرف نہیں. جی ہاں، کیونکہ یہ ادب کا تقاضا ہے. تو دنیا اور آخرت کے ہر شر سے پناہ لینے کے لیے اس صورت کو، ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے. اچھا، اور پھر وہ من شر غاسق، غاسق سے مراد رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، یا اس سے مراد چاند بھی ہے. یعنی ہر اس چیز کے شر سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی، جس میں جس طرح شیطان پھیل جاتے ہیں اور موذی جانور زمین پہ پھیل جاتے ہیں. کچھ جانور نکل آتے ہیں باہر، وہ رات کو اپنا رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی یہ ہے کہ رات کے وقت ایسے شر کا غلبہ دن کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رات اندھیرے کا مقام ہے، اور اس اندھیرے میں انسانوں اور جنات کے شیاطین اتنا غلبہ پاتے ہیں جتنا وہ دن کو نہیں پا سکتے، کیونکہ دن نور ہے، اور شیاطین کا زور اندھیروں میں اور اندھیرے والی جگہوں میں چلتا ہے. ٹھیک ہے، چھپتے ہیں نا، جو شر والے آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ چھپتے ہیں. اور رات کو جادو کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے جادوگر رات کے اندھیرے میں قبرستانوں میں جاتے ہیں اور جادو کرتے ہیں، اور سی سائڈ پہ جاتے ہیں اور چلے کاٹتے ہیں اور اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد اور ومن شر حاسد اذا حسد. نفاثات جادوگروں یا جادوگرنیوں کے شر سے، جو جادو کرنے کے لیے گروہ میں پھونکے مارتے ہیں. اسپیسیفکلی بتایا گیا کہ جادو کا طریقہ جو کیا ہے، اس سارے شر سے پناہ. اور پھر من شر حاسد اذا حسد، حاسد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی نعمت اور خوشحالی ختم ہونے کی آرزو کرتا ہے. تو یا اللہ، کوئی بھی شخص اگر دنیا میں ایسا ہے جس کو ہم سے حسد ہے، جو ہماری نعمتوں پر جلتا ہے، ہم نہیں جانتے اس کو، کیونکہ دلوں کا حال ہے نا، یہ تو ہم تو نہیں پتا، لیکن ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے، وہ ہمارا کچھ نہ بگاڑے.
اور یہاں ایک حکمت ہے، اذا حسد، یعنی جیسے غاسق اور فلق کی بات ہوئی تو یہاں حاسدن اذا حسد کہا گیا، جب وہ حسد کرے، کیونکہ ایک یہ ہے کہ اس کے دل کو حسد چمٹا ہوا ہے آپ کے خلاف، یعنی ہے لیکن وہ دل میں چھپائے ہوئے ظاہر نہیں کرتا، اوپر سے آپ کی تعریفیں بھی کرے گا، خوش آمد کرے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہی آپ کے لیے کتنا حسد رکھتا ہے آپ کے اندر۔ لیکن کبھی کبھی وہ اپنے حسد کا اظہار کر بیٹھتا ہے، جیسے کہیں کوئی آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جائے گا کہ جس سے آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو یا آپ کا گھر خراب ہو یا کوئی بھی چیز، تو یہ ہے کہ ہم حاسد کے دشمن نہیں ہیں، ہاں جب وہ حسد کر کے ہمیں نقصان پہنچانے لگے تو اللہ اس نقصان سے ہمیں بچا لینا، یہ مطلب ہے۔ ہاں جب وہ امپلیمنٹ کرے گا، یا جو یعنی نہ وہ زبان سے ہمیں تکلیف دے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے اور نہ ہی کسی اور طریقے سے۔ اور سورۃ الناس میں بھی پناہ طلب کی گئی ہے تمام انسانوں کے رب کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے الہ کی، یعنی اللہ کو ہم رب بھی مانتے ہیں، بادشاہ بھی مانتے ہیں اور معبود بھی مانتے ہیں۔ تو پہلی 3 آیات میں توحید کی 3 اقسام کا ذکر ہے، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت، الوہیت الہ یعنی عبودیت۔ ان 3 طرح کی صفات کے بعد جو بات اللہ سے مانگی گئی ہے وہ ہے کہ من شر الوسواس الخناس، کہ اللہ ہمیں وسوسوں کے شر سے پناہ دے، وسوسے ڈالنے والے کے۔ یہ تمام شر کی جو جڑ ہے نا وہ شیطان ہے، اور شیطان کا کام شروع ہوتا ہے وسوسوں سے، وہاں سے کام خراب ہوتا ہے، وہاں سے انسان پھسل جاتا ہے، اچھے بھلے رستے پر صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، وہ ایسے خیالات اور ایسی چیزیں دل میں ڈال دیتا ہے، کوئی بدگمانیاں کبھی کسی کے بارے میں ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی اور اس طرح کے احساسات کے انسانوں کے اچھے بھلے تعلقات خراب ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں بعض اوقات ایک اچھا بھلا اچھا خوبصورت ہنستا بستا گھرانہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شیطان کے شر سے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مرد یا عورت کے دل میں اپنے اسپاؤس کے بارے میں برے خیال ڈالتا ہے، یہ دیکھو اس نے کیا کیا، یہ ایسی ہے، یہ ویسی، یا یہ ایسا ہے یا ویسا ہے، جو بھی شر ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو اتنا زیادہ ڈالتا ہے کہ اس سے اس کا دل ہی پھر جاتا ہے۔ اچھے خاصے محبت کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین نباہ کرنے والے لوگ بعض اوقات حیران کن حد تک ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور وہ سب شروع کہاں سے؟ شروع وسوسوں سے ہی ہوتا ہے، خیالات، سوچ۔ اب دیکھیے تربیت کرنے کے لیے بھی تھنکنگ پہ کام کریں، بچوں کی تربیت کرنی ہے سوچ پہ کام کریں، سوچ درست ہو جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ خود ڈیسیژن لینے لگیں گے، صحیح ڈیسیژن لیں گے۔ لیکن اگر سوچ خراب ہوگی کسی بھی لیول پر کسی، تو اس کے اوپر ضرور انسان کو نظر رکھنی چاہیے کہ دل میں، ہاں جب منفی سوچ سے بچے نا، جب بھی کسی کام کو، مثلا آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کب تک قرآن پڑھتی رہو گی، شیطان ہی دل میں آ کے ڈالے گا نا، تو اتنا سارا تمہارا وقت چلا جاتا ہے، تو تمہیں اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں، تمہارا فلاں کام بھی رہ گیا، کبھی آپ نے کسی کی مدد کی تو اس کے بارے میں ڈالیں گے، تمہیں کیا حاصل ہوا، کیا ملا، اس نے تو تمہیں پوچھا بھی نہیں، سلام بھی نہیں کیا، شکریہ کا میسج بھی نہیں کیا، تو اب کیا ہوگا؟ یہ والی خیالات جب آپ کے دل میں آئیں گے تو آپ نیکسٹ ٹائم پھر یہ نیکی کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ کنیکشن تو احسان کے ساتھ ہوا نا، کہ آپ پھر وہ احسان کے لیول پہ اس سے بالکل بالکل، وہ تو احسان تک کا لیول تو یہی ہے نا کہ آپ توسل تعریف، حتیٰ کہ کسی سے دعا کی بھی توقع رکھے بغیر جو کرنا ہے کسی کے ساتھ کرے، والدین ہوں یا اولاد ہو یا رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں احباب ہوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی انسان کے ساتھ، حتیٰ کہ ان نون پیپل کے ساتھ بھی، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں اپریشیٹ کریں اور یاد رکھیں اور ہم ان کی میموریز کا حصہ بنیں، کس لیے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ میں کبھی سوچتی ہوں کہ لوگوں کے دل اتنی تیزی سے بدلتے ہیں، وہی لوگ جو آج آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کل وہی آپ کے بارے میں کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، کہاں سے تبدیلی آ گئی ہے، کون ہے پیچھے، کہاں سورس کیا ہے۔ ایک کام ہم اتنے جوش اور ولولے سے شروع کرتے ہیں اور پھر ٹھنڈے پڑے ہوئے ہوتے ہیں
کام بیچ میں ادھورا پڑا ہوتا ہے. کہاں سے مشکل آ گئی؟ سوچ بدلی تو کام بدل گیا نا. سوچ بدلتی ہے تو انسان کے طریقے بدل جاتے، لائف سٹائل بدل جاتا ہے. ہر چیز کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ صورت بڑی اہم ہے کہ اللہ تو ہمیں منفی سوچ سے بچانا، اور شیطان کے فتنے سے اور شر سے اور اس کے وسوسوں سے. اس کے وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ بری چیز کو خوبصورت بناتا ہے اور اچھی چیز کو برا بنا کے دکھاتا ہے، نیکی کو مشکوک کر دیتا ہے. بڑے بچوں یا چھوٹے بچوں میں کیسے اس طرح کا ڈفرینس کریں کہ آپ بتا سکیں کہ بس سوچ ان کی کیسے بدلے یہ وسوسوں سے ریلیٹڈ؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارے اندر وسوسے نہیں آنے چاہیے، وسوسے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے اور پوچھنے لگ جائیں. ہم ان کے ساتھ کمیونیکیشن بڑھائیں، ہم دیکھیں وہ کیا بات کرتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں. مثلا اگر آپ نے ان کو کوئی کام کہا، مثلا آپ نے چھوٹے بچے کو کہا کہ جاؤ یہ کپ رکھا، آپ ہمیشہ مجھے ہی کہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس سے پتہ چل گیا کہ اس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی ہے آپ کے خلاف، کہ وہ سوچتی کہ اور وہ یعنی اس طرح ذہن کام کر رہا ہے. اچھا اب آپ کیا کریں گے؟ ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرا دیں گے؟ تو یہ تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. وہ تو اندر ہی رہے گا نا، بیج شیطان نے ڈالا وہ تو اندر ہی ہے، اس کو تو نکالنا ہے. آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا تو مجھے بتاؤ کہ کیا خیال ہے، میں تمہیں کیوں کہتی ہوں، یا اس پرٹیکولر ٹائم میں میں نے تمہیں یہ کام کیوں کہا، تم مجھے اس کا جواب دو، تم بتاؤ. وہ خود جب ان سے آپ کرنا شروع کریں گے نا، انالائز کروائیں گے، تو ان کو خود ہی سمجھ آئے گی کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو میرے لیے آنر کی بات ہے کہ اماں مجھے چنتی ہے ہر وقت اور مجھے اتنا اجر و درجہ ملتا ہے. تو وہی چیز جو ہمیں ایک پہاڑ لگ رہی ہوتی ہے، وہی چیز آسان ہو جاتی ہے جب ہماری سوچ بدلتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جنات میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں جو انسانوں کو بگاڑتے ہیں، اور اسی لیے برے دوست اچھے والے بچوں کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. یعنی آپ کا بچہ انتہائی نیک، پڑھائی میں لائق، سب اچھا چل رہا ہے، اور کوئی مل گیا ایسا یا مل گئی ایسی جس نے کیا کیا، وہ ٹریک سے ہٹا دیا. تو اسی لیے تربیت میں، بچوں کی تربیت میں فرسٹ تھنگ سوچ پر کام. نمبر 2 دوستوں پر کام. دوست کون ہیں ان کے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے نا، تو وہ آتا نا کہ انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہے. انسان یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے. تو بہرحال آج کے لیے یہ کافی ہے. انشاءاللہ کل ہم انی مسنی الضر سے شروع کریں گے، اللہ نے چاہا تو. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. جی فرمائیے. مجھے تو یہ سورت کم اور دعا زیادہ لگتی ہے سزا. یہ ہے ہی دعا. It's like a weapon for us. It covers Yes. every single thing, every aspect Yes. of shar and hasid اور دنیا اور آسمان میں جو بھی اللہ نے کریشن بنائی ہے، اس کے ساتھ تو شر بھی اٹیچ کرا ہے، وہ اور سب سے پناہ جی کی ہے. اچھا، بعض لوگ یہ اس چکر میں پھنس جاتے ہیں، شر کیوں بنایا، یعنی شر کیوں ڈالا چیزوں کے اندر. تو بات یہ ہے کہ امتحان پھر کیسے ہوتا اگر ہر چیز خیر ہی خیر دنیا میں ہوتی. وہ تو صرف جنت میں ہے، جنت کے اندر کوئی شر نہیں. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.